أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها چھٹا سپارہ سورہ المائدہ کی پہلی آیت۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اوفو، وفا سے پورا کرو تم، عقود عقد کی جمع، عہد اور جو معاملات کے درمیان جو چیز طے ہو جائے۔ احلت، حلال کیا گیا، بہیمہ مطلقاً چوپائے جو چرنے والے ہوتے ہیں، الانعام پالتو جانور جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، یتلا تلاوت کیے جاتے ہیں، پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تمہیں، محلی حلال سمجھنے والے، حرام حلال کرنے والے، حرم احرام کی حالت میں، یحکم فیصلہ کرتے ہیں، ما یرید جو چاہتے ہیں۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم اپنے عقدوں کو پورا کیا کرو، تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں جو پایوں میں سے گھریلو جانور جو پالے جاتے ہیں، سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے گئے ہیں اور سنائے جاتے ہیں۔ تم شکار کو حلال سمجھنے والے نہ ہو احرام کی حالت میں، بے شک اللہ تعالی جو چاہتے ہیں حکم دیتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں۔ سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ احکام و مسائل بیان فرمائے، بہت زیادہ احکامات ان کے اندر بیان کیے گئے، اور سورہ المائدہ تو بالکل اختتامی دور کی ہے۔ کچھ حصہ صلح حدیبیہ، فتح مکہ اور بالکل آخر میں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ حضرت جبیر ابن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھ سے پوچھا، اے جبیر، کیا تم سورہ المائدہ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی پڑھتا ہوں۔ تو فرمانے لگی سورہ المائدہ پڑھتے رہا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو احکامات بیان فرمائے ہیں وہ محکم ہیں، منسوخ نہیں ہوئے۔ بعض احکامات بعض صورتوں میں وہ ہیں جو منسوخ کر دیے گئے، اور اس کی جگہ جو احکامات لائے گئے ہیں وہ اسی صورت کے اندر موجود ہے۔ تو 14 احکامات
اس صورت کے اندر دیے گئے اور 4 بنیادی مسائل جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا اس صورت میں بیان کیے گئے کہ بعض چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے حرام قرار دی، بعض لوگ اپنی طرف سے کچھ چیزیں حرام کر دیتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے نظر و نیاز اللہ کے لیے اور ایک ہوتی ہے نظر و نیاز غیر اللہ کے لیے۔ یہ 4 چیزیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی کہ جو اللہ نے حرام کیے ہیں ان کو حرام سمجھو، اور جو بندوں نے اپنی جانب سے حرام کیے ہوئے وہ کوئی حرام نہیں، وہ تو حلال ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے لیے نظر و نیاز درست ہے، غیر اللہ کے لیے درست نہیں ہے۔ انہی احکامات میں سے پہلا حکم اس آیت کے اندر بیان فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والوں تم آپس کے اندر جو عہد ہو جائے، معاہدے ہو جائیں، جو عقد ہو جائیں ان کو پورا کرنے والے بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا، اور اس صورت میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ بعض جگہ تو خطاب ہوتا ہے نا یا ایھا الناس، اے لوگوں، وہ خطاب عام ہے، ایمان والوں کو بھی کافروں کو بھی سب کو، لیکن چونکہ اس صورت میں احکامات زیادہ ہیں اور احکامات پر عمل کرنا ہے ایمان والوں نے، اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اس صورت کے اندر زیادہ ذکر کیا گیا باقی صورتوں کی بنسبت۔ سب سے پہلا حکم اوفوا بالعقود، کہ تم عہد و پیمان کو پورا کرو، جو بھی تمہارا عہد ہو۔ مفسرین کرام نے 3 قسم کے عہد بیان کیے۔ ایک عہد تو وہ ہے جس کا تعلق انسان اور اللہ کے ساتھ ہے، ان دونوں کے درمیان عہد و پیمان ہے۔ جب انسان ایمان لاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو کلمہ پڑھتے ہی ایمان لاتے ہی اللہ کے ساتھ اس کا عہد و پیمان ہو جاتا ہے، اے اللہ میں آپ کی اطاعت کروں گا، آپ کے حکم کو مانوں گا، آپ کے حلال کو حلال سمجھوں گا اور آپ کے حرام کو حرام سمجھوں گا۔ یہ ایمان لانا در حقیقت اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرنا ہے، عہد و پیمان کرنا ہے۔ اس لیے اسی صورت کے اندر بھی آ رہا ہے آگے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد کیا، اور ان عہدوں میں پہلی چیز کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ گے۔ اللہ پر ایمان لانا یہ ایک معاہدہ ہے، ایک معاہدہ ہے جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اس کے حلال کو حلال نہیں سمجھتا، حرام کو حرام نہیں سمجھتا، وہ اپنے عہد پر قائم ہی نہیں ہے۔ عہد ہے انسان کا اللہ کے ساتھ۔ دوسری قسم کا عہد وہ ہوتا ہے جو انسان کا اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، کہ انسان اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لیتا ہے جو اللہ کی طرف سے شریعت کی جانب سے اس پر لازم نہیں کی گئی، لاگو نہیں کی گئی، لیکن وہ اپنے اوپر لازم کرتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا، چاہے قسم کھائے کہ میرا یہ کام ہو جائے، اللہ کی قسم میں ایسے کروں گا۔ نظر مان لے، قسم نہیں بھی کھائی، نظر قسم ایک ہی چیز ہوتی۔ تو یہ نظر ماننا اگر نظر اللہ کے لیے ہو اور درست کام کی ہو تو بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر مانی، خود فرماتے ہیں کہ میں ابھی اسلام نہیں لایا تھا، میں نے ایک نظر مانی تھی
اور وہ نیک کام کی تھی، غالباً عمرے یا حج کی تھی۔ آپ نے صلاۃ و تسلیمات سے پوچھا کہ میں نے زمانہ اسلام سے پہلے یہ نظر مانی تھی۔ آپ نے صلاۃ و تسلیمات نے فرمایا اپنی اس نظر کو پورا کر، پورا کرنا ہے اپنی اس نظر کو۔ تو جو نظر ماننا ہے یہ اپنے آپ پر خود ایک چیز کو لازم کرنا ہے، یہ اپنے آپ کے ساتھ ایک عہد کرنا ہے جس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان العہد کان مسئولا، جو تم عہد کر لیتے ہو نا قیامت کے دن اس عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک ہے مطلق نیت کرنا تھی کہ میں یہ کام کروں گا، کوشش کروں گا، ایک ہے عہد کر لینا کہ میں اپنے اوپر لازم کرتا ہوں اس چیز کو، نظر مان لی، قسم کھا لی۔ فرمایا اگر اس کو پورا نہیں کرو گے قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا، قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ دوسرے قسم کا عہد ہے۔ اور تیسرا عہد یہ ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ عہد اور معاملہ، چاہے وہ خرید و فروخت کا ہو یا کوئی اور ہو، جب دو بندوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان، دو ملکوں کے درمیان ایک چیز طے ہو گئی، اب یہ سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر لازم ہو۔ نظر میں بھی یہی ہے، وہ خود لازم کرنا ہے، لیکن اب یہ سمجھو کہ اللہ کی طرف سے لازم ہو۔ اسی طرح جب تم نے کسی انسان سے عہد کر لیا، بس وہ چیز اب کرنا لازم ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے اختیار میں چاہیں تو کر لیں چاہیں تو نہ کریں، نہیں، بڑا سخت گناہ ہے اس کا، بڑا سخت گناہ ہے اس کا۔ فرمایا کہ جو معاہدہ کر کے توڑتا ہے، عہد کو توڑتا ہے، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پشت پر جھنڈا لگا ہوا ہوگا، تاکہ سب انسانوں کو معلوم ہو کہ یہ غدار انسان ہے، کہ جو عہد کرتا ہے، معاہدہ کرتا ہے، وہ پورا نہیں کرتا۔ پورے میدان میں وہ چل پھر رہا ہے اور اس کی نشانی ساتھ ساتھ ہے کہ یہ بدعہد آدمی۔ تو یہ تین قسم کے عہد اور معاملات ہیں۔ تو فرمایا اوفو بالعقود، معاملہ تمہارا اللہ کے ساتھ ہو، اپنی ذات کے ساتھ ہو یا کسی انسان کے ساتھ ہو، تینوں عقدوں کو، تینوں معاہدوں کو تم نے پورا کرنا ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، اللہ کے ساتھ جو تمہارا عہد اور معاہدہ ہے اس کے اندر ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ تم نے اللہ کے حلال کو حلال سمجھنا ہے اور اللہ کے حرام کو حرام سمجھنا ہے۔ تو فرمایا کہ جو جانور ہیں تو سب اللہ کے پیدا کردہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض جانور تمہارے لیے ان کا گوشت حلال کیا ہے، اور بعض وہ ہیں جو اللہ نے تمہارے دیگر کاموں کے لیے پیدا کیے ہیں، وہ تمہارے کھانے کے لیے نہیں۔ جو کھانے کے لیے ہیں ان کو تو تم نے حلال سمجھنا ہے، اپنی ضروریات بھی پوری کر سکتے ہو، لیکن جب چاہو تو ذبح کر کے کھا بھی سکتے ہیں۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے چوپائے پیدا کیے تمہاری مختلف ضروریات کے لیے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، فرمایا خچر پیدا کیے، گھوڑے پیدا کیے، گدھے پیدا کیے، کس کے لیے؟ لترکبوها، تاکہ تم سواری کرو، وزینہ، اور تمہارے لیے یہ خوبصورتی کا باعث اور ذریعہ بھی ہے۔ تو وہ تو اس کے لیے اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون، 24واں سپارہ۔
فرمایا اللہ نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے، بعض وہ ہیں جو تمہاری سواری کے کام آتے ہیں اور بعض کو تم کھایا کرتے ہو، مختلف قسم کے۔ چوپائے تو بون، لیکن الانعام، فرمایا چوپایوں میں سے جو انعام ہے نا وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 8ویں سپارے میں سورہ اعراف میں ان کی وضاحت فرما دی، سورہ انعام میں، بلکہ اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی۔ فرمایا کہ اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ اور بکری ہے، دونوں کے اندر نر مادہ، تو فرمایا یہ 8 قسم کی ہیں جو تمہارے لیے حلال ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال کی۔ تو اب ان حلال جانوروں کو کون ہے کہ جو حرام کر سکتا ہے؟ آگے جا کے آئے گا کہ وہ کیا کرتے یہ تھے کہ بعض جانور کہہ دیتے تھے کہ یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے اپنی جانب سے، یہ جو اونٹنی ہے اس نے اتنے بچے دے دیے، آئندہ ہم نے اس کا دودھ نہیں استعمال کرنا، بس ختم، فلاں کے نام اس کا دودھ وقف کرتے ہیں۔ اچھا یہ جو ہے نا اونٹ، اس کے بہت بچے ہو گئے کہ اتنی اونٹنیوں کے ساتھ جفتی کی، اس نے بچے ہی ہوئے، چلو اب آئندہ اس پر ہم نے سواری نہیں کرنی، ختم ہو گئی، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے وہ اپنی جانب سے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، احلت لکم الانعام، جو جانور تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں وہ حلال ہی حلال ہیں، یہ اس معاہدے میں شامل ہے، اوفوا بالعقود، جس کو تم نے پورا کرنا ہے۔ ہاں بعض وہ ہیں جو تمہارے لیے حرام کیے گئے ہیں، الا ما یتلی علیکم، فرمایا کہ وہ تمہیں تلاوت کر کے سنائے جاتے ہیں، پہلے بھی سنائے گئے اور اللہ نے ابھی آگے جا کر 3 نمبر آیت میں پھر ذکر کر دیا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع، فرمایا کہ جانور تو حلال تھا لیکن ذبح کر کے تمہارے لیے حلال تھا، تم ذبح نہیں کر پائے، حرام ہو جائے گا۔ جانور کے اندر سے نکلنے والا خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، ہر وہ جانور جو حلال تو ہے لیکن غیر اللہ کے نام پر جب ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے، وہ جانور جس کا گلا دبا کے اس کو مار دیا گیا، اور وہ جسے کسی چیز کی ٹکر لگی وہ مر گئی، جسے سینگ لگا وہ مر گئی، جو پہاڑ سے کسی چیز سے گر کے مر گئی، جسے درندے نے چیر پھاڑ دیا اور تم اس کو ذبح نہیں کر سکے، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ فرمایا یہ ہے ما یتلی علیکم، جو ہم تمہیں پڑھ کے سنا رہے ہیں وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے، اس کے علاوہ باقی جو ہے تمہارے لیے پالتو جانور ہیں وہ حلال ہے۔ اور یہ جو حرام ہیں اللہ رب العزت کی جانب سے، یہ 2 قسم کے جانور ہیں، بعض تو وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا، آج بھی حرام ہے، کل بھی حرام ہے، آگے بھی حرام ہوں گے، انسان احرام کی حالت میں ہے تب حرام ہے، احرام کی حالت میں نہیں ہے تب حرام ہے، اور بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر حرام کیے، جب حالت احرام میں ہو تو تم ان کو استعمال نہیں کر سکتے، کیا مطلب؟ شکار نہیں کر سکتے، غیر محل الصید وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تمہارے لیے شکار حلال نہیں، ویسے وہ ان کا گوشت حلال ہے لیکن تم شکار کر کے کھانا چاہو، فرمایا وہی حرام ہو جائے گا تمہارے لیے، اب جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے حج کے لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ایک صحابی ہیں، وہ ذوالحلیفہ سے احرام نہیں باندھ سکے، وہ کہیں اور گئے ہوئے تھے، جب ان کو معلوم ہوا تو وہ بھی قافلے کے ساتھ آ ملے،
اور وہ حالت حرام میں نہیں، انہوں نے شکار کیا اور گوشت لے کے آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کہا کہ ہم تو نہیں کھاتے، یہ تو شکار ہے، آپ شکار کر کے لائے ہو، اور قرآن میں ہے کہ غیر محل الصید وانتم حرم۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے مسئلہ پوچھا گیا، آپ نے ان صحابہ کرام سے پوچھا جنہوں نے شکار جو حالت احرام میں تھے کہ آیا آپ نے کہا تھا شکار کرو، یا تم نے اشارہ کیا تھا، کوئی رہنمائی کی تھی، کوئی بات کی تھی؟ جواب سب نفی میں دی، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، خود ہی یہ کر کے لائے ہیں۔ فرمایا کہ پھر تو تم نے شکار نہ کیا، وہ تو انہوں نے کیا، آپ کو تو وہ گوشت پیش کر رہے ہیں ایک چیز کا، یہ تمہارے لیے جو ہے نا حلال ہو جائے۔ اگر تم نے خود شکار کیا ہوتا یا کہا ہوتا شکار کر کے لاؤ، یا اشارہ کیا ہوتا کہ وہ دیکھو شکار جا رہا ہے، یا اس قسم کی کوئی بات ہوتی، فرمایا پھر تمہارے لیے حلال نہیں، پھر حرام۔ تو یہ ہوتا ہے وقتی طور پر جو ہے نا کچھ چیزوں کو حرام کر دینا اور روکنا۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما۔ فرمایا کہ جو سمندری شکار ہے وہ تو حلال ہے، حالت احرام میں مچھلی پکڑی جا سکتی ہے، اسے پکڑنا جائز ہے، لیکن فرمایا کہ جو خشکی کا شکار ہے جب تک تم احرام کی حالت میں ہو وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ حرم علیکم، حرام کر دیا گیا، جو ہی احرام ختم ہوگا تمہارے لیے یہ پابندی ختم ہو جائے۔ تو جو مستقل حرام ہے ان سے بھی بچنا ہے، جو عارضی طور پر حرام ہے ان سے بھی بچنا ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، پروردگار ہیں تو سب آپ کی مخلوق نہ، سب آپ نے پیدا کیے، وہ حلال وہ حرام، یہ جائز وہ ناجائز، یہ وقتی طور پر حرام اور یہ ہمیشہ کے لیے، اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ فرمایا تم نہیں سمجھتے، ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتے ہیں تمہیں حکم دے دیتے، جس کا فرما دیا تمہارے لیے حلال ہے اس میں تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اور جس کے بارے میں فرما دیا کہ تمہارے لیے حرام ہے اس میں تمہارا نقصان ہی نقصان ہے، تم نے اس سے بچنا ہی بچنا ہے۔ نقصان تمہارے سامنے آ جائے تب بچو، نہ آئے تب بچو، جس نے پیدا کیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر نہیں، تو اس لیے بندے کا کام تو ماننا ہے، بندے کا کام تو اطاعت کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اطاعت کرنے والا بنائے، اور جتنے بھی الہی احکامات ہیں انہیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔